يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر. ابتدائے اسلام میں جب اسلام شروع ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے بس کچھ ہی دن کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ اسلام لائے تھے. اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو آپ مسلمانوں میں چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. ابتدائی اسلام میں آپ مسلمان ہوئے. اصل میں دیکھا جائے تو قبیلہ کنان سے آپ تعلق رکھتے تھے. آپ کے قبیلے کا نام قبیلہ غفار تھا اور بڑا رہزن قبیلہ تھا. ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا. راتوں کو وقت جو لوگ سفر کرتے ان کو لوٹ لیا کرتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام جندب ہے. آپ جو ہے ایک بڑے راہزن تھے، ڈاکو تھے بڑے مشہور، اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی، کسی کا سامان لوٹ لیا، اس کے بچے کراہنے لگ گئے. وہ آواز جو کانوں میں گونج گئی، اس سے دل کی دنیا بدل گئی اور یہ بات طے کر لیا کہ آج کے بعد سے میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا. چھوڑ دیا. ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. چھوڑ دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے یہ نہیں کرنا ہے. رسول پاک کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے بعد میں آپ سے، ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا، آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں عبادت کرنی ہے، کس طرف منہ کرنا ہے، پھر کدھر منہ کر کے آپ عبادت کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر فرماتے اللہ جس طرف چاہتا اس طرف میں منہ کر لیتا تھا. میرا دل تو اللہ ہی کی طرف لگا ہوا تھا، میں عبادت کر لیا کرتا تھا. کہتے ہیں کافی زمانہ گزر گیا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور رہزنی وغیرہ چھوڑ کر کے عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے. ایک شخص آیا آپ کے قبیلے کی طرف آ کر کے اس نے کہا اے ابو ذر، تیرے جیسا میں نے ایک اور شخص دیکھا ہے جو بالکل تیری طرح باتیں کرتا ہے اور دنیا سے دوری کی باتیں کرتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ وہ مکہ کا رہنے والا، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے یہ خبر دی کہ تمہاری طرح ایک شخص میں مکہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، محمد نام ہے اس کا، اگر ہو سکے تو جا کر مل آؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو دیکھ کر کے آتا ہوں کون ہے جو میری طرح، کون ہے جو میرے اخلاق کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور جانے سے پہلے اپنے بھائی انیس کو آپ نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے معلوم کر کے آؤ کہ اصل میں مکہ کا رہنے والا وہ شخص کون ہے جس کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری طرح ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے. ذرا معلوم تو کر کے آؤ. آپ کے بھائی انیس جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے، مکہ کا سفر کیا، مکہ پہنچے اور آ کر کے انہوں نے معلوم کیا. معلوم کر کے واپس آئے اور بتائے. کہا کہ ابو ذر، میرے بھائی جندب، میں معلوم کر کے آ گیا ہوں محمد نامی شخص کا. انسان تو بڑا اچھا ہے، نام بھی اس کا بہت ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، غریبوں کا حق دلاتا ہے اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، بوڑھوں کی مدد کرتا ہے. انسان تو اچھا ہے لیکن مکہ میں اس کے مخالفین زیادہ ہیں. آج کل یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ انسان اچھا ہے لیکن لوگ مخالف ہیں. یہ چیز کبھی کاؤنٹ نہ کرنا. اگر انسان سچا ہو اور پوری دنیا بھی مخالف ہو، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کیونکہ دنیا کا مزاج بدلتا رہتا ہے. آج کسی کو چاہتے ہیں، کل کسی اور کو چاہتے ہیں. دنیا کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے. آج کے دن آپ کو کوئی اور پسند ہوگا، کل کے دن کوئی اور پسند ہوگا. پسند بدلتی رہتی ہے، مزاج بدلتا رہتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو کبھی کاؤنٹ مت کرنا. اگر کوئی چیز کاؤنٹ کرنا تو یہ دیکھنا کہ بندہ سچا ہے یا نہیں، دین حق پر قائم ہے کہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کر کے دیکھوں گا اور معلوم کروں گا کہ وہ کون ہے. اپنے بھائی سے جو بات سنی، اس کے بعد رخت سفر باندھا، سامان پیک کیا اور لے کر کے نکل گئے مکہ کی طرف. مکہ پہنچے. پہنچنے کے بعد کسی شخص سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ میں محمد سے ملنے آیا ہوں. یہ ابتدائی اسلام ہے، جب لوگ شروع میں مسلمان ہو رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. کوئی بھی کلمہ پڑھتا لوگ مارتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتا لوگ مارتے، اذان کی آواز پر مارا کرتے تھے. بہت کم مسلمان تھے. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، میں گیا مکہ کے سفر پر اور مکہ پہنچ کر کے جب میں نے کسی شخص سے پوچھا، ایک شخص تھا کہ محمد نامی شخص سے میں ملنے آیا ہوں. اللہ اکبر. اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گیا.
میں اور کسی سے پوچھتا وہ بھی مجھے مارتا. میں نے سوچا میں کس سے ملنے آ گیا ہوں کہ نام لینے پر لوگ مجھے مار رہے ہیں. لیکن میرا دل کہتا تھا جب اس کا چہرہ دیکھوں گا دل کو سکون آ جائے گا. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہ ملے. ایک دن پورا ایسے ہی گزر گیا. دوسرا دن جب آیا تب بھی میں ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے وہ شخص نہیں ملا. جس سے بھی پوچھوں وہ مارتا ہے. کیا کروں؟ آخر کار حرم کعبہ، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں جا کر حرم میں لیٹ گیا اور وہاں آرام کرنے لگ گیا. دوپہر کا وقت تھا، ہلکی سی چھاؤں ادھر آ رہی تھی. میں آرام کر رہا تھا، میں سویا ہی تھا. ہلکی سی آنکھ لگی تھی کہ کوئی شخص میری طرف آیا اور اس نے مجھے ہلکے سے دھکا دے کر کے اٹھایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ مسافر ہیں اور لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میرے گھر میں آپ قیام کر لیں، مہمان بن جائیں. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میرا نام علی المرتضیٰ ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. کہا میرے گھر چلو. حضرت ابو ذر غفاری نے کچھ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ چلے گئے. بھوکے تھے کئی دن کے، پہنچے گھر پر اور ایک رات گزاری، کھانا تناول کیا. کچھ بھی نہیں کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے. ڈر اس بات کا تھا کہ اگر بولوں گا تو شاید ہو سکتا ہے یہ بھی مارنے لگ جائیں. معلوم نہیں تھا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. دوسری رات جب گزر گئی، صبح کے وقت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے شخص، اے مسافر، تیرے مکہ آنے کی وجہ کیا ہے وہ تو بتا، کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کیا راز رکھ لو گے میری بات راز رکھ لو گے؟ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ تم اچھے انسان لگتے ہو. حضرت علی مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے علی کو بڑا کشادہ سینہ عطا فرمایا ہے، بڑا کشادہ سینہ عطا فرمایا. تو بول کے تو دیکھ، میں منع نہیں کروں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ دراصل مجھے کسی نے بتایا ہے میرے قبیلے میں کہ میری طرح ایک شخص یہاں پر مکہ میں رہتا ہے جو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، جس کا نام محمد ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. جس نبی سے تو ملنے آیا ہے اسی نبی کے گن میں گاتا ہوں، انہی کی نعتیں پڑھتا ہوں، اور میرے وہ چچازاد بھائی بھی ہیں، لہٰذا میں ملوا سکتا ہوں. لیکن حالات بڑے خطرناک ہیں. جب ہم جائیں گے تو ہم اکیلے ہو کر کے جائیں گے، اور جہاں کہیں لوگ اگر ہمیں ڈھونڈنے لگ جائیں یا ہم پر نگاہ رکھنے لگ جائیں، میں جھک کر کے اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے لگ جاؤں گا. تو سمجھ لینا کہ کوئی ہم پر نگاہ رکھ رہا ہے، اور رکنا نہیں بلکہ چلتے رہنا. اس طرح میں تمہیں پہنچا دوں گا. فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری اگلا دن آیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا. اور یہاں پر ایک رک کر کے میں بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ بلا وجہ کی بہادری دکھانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. بلا وجہ جب سامنے سے کوئی لڑائی کے لیے آمادہ ہو بھی نہیں ان کے معاملے میں، پھر بھی اپنی بہادری اور اپنی جو ہے جگر کو آزمانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہوئے گھومتے ہیں. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے. حضرت علی چاہتے تو دن دہاڑے نکل سکتے تھے، اب تلوار لے کر نکلتے. کون تھا جو آپ کا راستہ روک سکتا تھا؟ لیکن حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا یہ بھی بہادری کی علامت ہے. حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا یہ بھی بہادروں کا کام ہے. وہ تو بزدلوں کا کام ہے کہ ڈھول کی طرح ہر جگہ بجتے ہوئے گھومیں اور بتائیں کہ ہم بہت بڑے بہادر ہیں. حضرت علی نے فرمایا ہم حکمت کے ساتھ جائیں گے. کوئی نظر رکھے گا اور اچانک کسی نے پکڑ لیا، میں جوتے کا تسمہ باندھنے لگ جاؤں گا اور تم چلتے رہنا آگے، پھر میں آ کر کے بتا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. کسی طریقے سے ایسے کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ گئے، اور وہاں پر کچھ صحابہ کرام موجود تھے. حضرت ابو ذر غفاری اندر گئے. حضرت علی فرماتے ہیں دوسرے لوگ جب کلمہ پڑھنے آتے تھے بڑے سوالات کرتے تھے کہ اے محمد تمہارے دین میں اس کے متعلق کیا سوال ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے، ان کا کیا حق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے کوئی بڑے بڑے سوال نہیں کیے، 2-3 چیزیں پڑھیں اور ہاتھ آگے بڑھا کر کہا یا رسول اللہ اپنا مرید بنا لیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے. مسلمان بن گئے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جس کو ماننا ہوتا ہے وہ کبھی بڑے سوال نہیں کرتا، اور جب اپنا دل دے دیتا ہے تو سب کچھ بچ جاتا ہے اس کی راہ. جب گویا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ سامنے سوہنے چہرے والا خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ خوبصورت انسان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لائے. اللہ اکبر. بہت محبت تھی، شدت سے آپ کو محبت تھی، حضور کی محبت میں پوری زندگی گزاری. بڑے جلال پسند آپ انسان تھے، اور کنز کے معاملے میں، مال جمع کرنے کے معاملے میں بڑا سخت رویہ تھا آپ کا.
فرمایا کرتے کہ اپنے پاس صرف اتنا مال رکھو کہ آج کے دن کا کھانا ہو جائے، اگلے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو. اگلے دن کے لیے روٹی جمع کر کے نہ رکھو بلکہ اسے خیرات کر دو امت محمدیہ پر، اپنے پاس نہ رکھو. اس معاملے میں وہ کئی بار صحابہ کرام کے ساتھ مخاصمہ کر لیا کرتے اور بلند آواز میں باتیں کیا کرتے کہ تم اپنے اپنے گھر کیوں بناتے ہو، جبکہ تم چاہو تو ایک کھجور کی چھال کے چھاؤں تلے تم رہ سکتے ہو، لہٰذا گھر نہ بنایا کرو. بالکل منفرد، سب سے ہٹ کر کے آپ کا مزاج تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابو ذر مجھے دنیا میں بھی پیارا ہے، آخرت میں بھی پیارا ہے. بڑی محبت فرمایا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے متعلق بڑی روایتیں ملی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں ملتی ہے. شروعات کا جب دور تھا اسلام کا، آپ کو بھیج دیا گیا واپس اپنے قبیلے کی طرف. کہا گیا کہ آپ مکہ میں نہ رہیں بلکہ آپ چلے جائیں اپنے قبیلے میں اور لوگوں کو مسلمان بنائیں، اور پھر جب پوری طرح سے اسلام پھیل چکا ہوگا پھر آپ کو بلایا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری چلے گئے اپنے قبیلے میں، اپنی ماں کو مسلمان بنایا، اپنے بھائی انیس کو مسلمان بنایا اور کئی لوگوں کو مسلمان بنائے. کافی سال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما گئے، مدینہ تشریف لے گئے. جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، خندق ہو گئی. غزوہ تبوک ایک جگہ ہے تبوک نام کی جہاں پر جنگ ہوئی تھی بہت بڑی مسلمانوں کی، اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری جب ان کو خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک آئے ہوئے ہیں، دل میں شوق جاگ گیا کہ اتنے سال ہو گئے رسول پاک کا دیدار کر لوں، ان کی زیارت کر لوں. ایک اونٹنی پر بیٹھ کر کے سامان لے کر کے نکل گئے. راستہ چل رہے تھے کہ اونٹنی زخمی ہو گئی یا کچھ معاملہ ہو گیا، اونٹنی چلنے کے لائق نہ رہی. آپ نے سارا سامان اپنی پشت پر لاد لیا اور لے کر کے پیدل چلتے رہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے جنگ کے میدان میں اور جنگ ہو چکی تھی، فتح ہو چکی تھی. ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک طرف سے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی دھول اڑ رہی ہے اور ایک مسافر چلتا ہوا آ رہا ہے جس کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا اور اپنی پیٹھ پر وہ کچھ سامان لاد کر کے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں جانتے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا دیوانہ ابو ذر غفاری آ رہا ہے، یہ میرا دیوانہ ہے ابو ذر غفاری آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول بڑی محبت فرمایا کرتے آپ سے. اور حضرت علی فرمایا کرتے کہ اللہ کے رسول نے 4 لوگوں کا نام لیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 4 صحابہ سے پیار کروں. ایک ہوتا ہے خود سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم دینا، اے نبی آپ اپنے 4 صحابہ کو زیادہ پسند کرو اور ان سے محبت کرو. وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ حضرت علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 صحابہ میں سب سے پہلا نام علی مرتضی یعنی میرا ہے، اور دوسرا نام حضرت ابو ذر غفاری کا ہے، تیسرا مقداد بن اسود کا ہے، اور چوتھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم نازل فرمایا اے محبوب آپ اپنے صحابہ میں ان سے زیادہ محبت کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں پوری زندگی آپ نے گزار دی. ہر وقت خدمت کیا کرتے، ہر وقت خدمت پر مامور ہوا کرتے، اور اپنی بیوی سے آپ نے کہہ رکھا تھا کہ میں نے اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں زندگی گزارنی ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر میں نہیں رہنا بلکہ امہات المؤمنین کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دینا. آپ اپنے گھر میں پکاتی نہ پکاتی گھر میں آ جاتی تھی اور خدمت پر مامور ہو جاتی. آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زر تھا، اسی کے باپ یعنی ابو ذر ہونے کی وجہ سے آپ کا نام مشہور ہوا. بڑا منفرد المثال بچہ، جیسا باپ ویسا بیٹا. اللہ اکبر. زر نام تھا اس بچے کا. انہوں نے حکم دے دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ میں تو حضور کی خدمت کرتا ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور ہیں اونٹنیاں اور بکریاں ہیں اس کے چرواہے کا کام کرنا اور اس کی خدمت کیا کرنا. زر کام کیا کرتا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا. اور روایتوں میں ملتا ہے کچھ لوگ جب اونٹنیوں کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے یا کچھ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، کافروں کی طرف سے ان کا بچہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا. اونٹنیوں کو بچاتے بچاتے ہلاک ہو گیا، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بتایا گیا آپ کو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اونٹنیوں کی دیکھ ریکھ میں انتقال کر چکا ہے. آپ ارشاد فرماتے اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ نے لے لیا، ابو ذر کو کوئی پرواہ نہیں. ان کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ بدل جائے، ہماری زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل جائے. آج ہم نے زندگی میں صرف دنیا دنیا دنیا، ہر چیز کے اندر فائدہ ہم نے ڈھونڈ کر کے رکھا ہے. اللہ اس کے رسول کی رضا کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا.
کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ہم کبھی اس طور پر بھی زندگی گزاریں کہ جو زاہدانہ زندگی ہوتی ہے، جو قلندرانہ زندگی ہوا کرتی ہے. نہیں، ہم نے تو بڑے سالوں کی جو ہے کوششیں کر لی، بڑی جمع پونجی کر لی، ہر چیز میں ہم جو ہے دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے جھگڑا کرنے لگ جاتے تھے اور فرمایا کرتے کہ تم اتنا مال کیوں جمع کر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ کل کے دن تمہیں روزی ملے گی؟ جب جانوروں کو اللہ بے نوکری کے ہر روز رزق عطا فرما سکتا ہے، ارے تم تو نبی کے صحابہ ہو، تمہیں کیوں نہیں ملے گا؟